ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہماری اس سیریز قیامت کے مرحلے کے بارے میں۔ اب تک ہم نے قبر کی منزلیں، آراف کی منزلیں دیکھ لیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پل صراط کی منزلیں یا اس کے بعد کی منزلیں کیسے ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ سے گزرنے والے لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔ پل صراط کے بارے میں خاص کر امام فرما رہے ہیں کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہم سب بچپن سے اس پل صراط کے بارے میں یہ سنتے آئے ہیں۔ پھر ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پیٹ کے بل اس سے گزریں گے، کچھ ہاتھ کے بل جائیں گے، کچھ اپنے پیروں سے چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو لٹک کر جائیں گے کہ جہنم کا کچھ حصہ ان کے جسموں کو جلا رہا ہوگا اور کچھ جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں اور تفصیل سے جانیں کہ پل صراط کیا ہے اور اس کی کس طرح ہم لوگوں کو تیاری کرنی ہے۔ ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا ایک کنفیوژن یہ رہتا ہے کیونکہ جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ کئی ہیں جو بچپنے میں مر گئے، کچھ جوانی میں مر جاتے ہیں، کئی ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی ایج پر پہنچنے کے بعد مرتے ہیں، لیکن ہم وہاں جب اٹھائے جائیں گے تو ہم کس ہمارے کون سے روپ میں ہم اٹھائے جائیں گے؟ جو بچے ہیں وہ بچے ہی اٹھیں گے، جو بوڑھے ہیں وہ بوڑھے اٹھیں گے، یا ہماری ارواح کی کیا ایج ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ اس طرح سے ایج تو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس ایک حدیث سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ سب کے سب جوان ہوں گے، وہ چاہے جس ایج میں دنیا سے گئے ہوں۔ وہ 90 ایئرس کی ایج میں بھی اگر وہ گئے ہیں دنیا سے تو ان کو وہاں پر جوان کر دیا جائے گا، یعنی اپروکس 30 سے 40 کے بیچ میں ان کی ایج ہوگی، اور اس طرح سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ رہی بات بچوں کی، تو بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو کم سنی کے عالم میں بچے گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے جب روز محشر ملیں گے تو جوانی کے عالم میں ملیں گے، اور پھر ماں باپ پوچھیں گے ان سے کہ تم کون ہو، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ وہ وہی آپ کا بچہ ہے جو دنیا میں کم سنی کے عالم میں چلا گیا تھا یا مر گیا تھا، اللہ نے اب اس کی تربیت کر کے اس کو اس طرح سے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہی ایج میں ملیں گے تاکہ ماں باپ آسانی سے پہچان سکیں، اور جو جوان ہو کر ملے گا نا اپنے ماں باپ سے، وہ ایسا بچہ ہوگا جو بڑا فرما بردار رہا ہوگا اپنے ماں باپ کا، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے حق کے شفاعت رکھے گا، وہ شفاعت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں لے کر جائے گا۔ بقیہ بچوں کے لیے کہا گیا کہ وہ جیسے جس ایج میں گئے ہیں اس ایج میں ملاقات کریں گے تاکہ پہچان لیں، جو جوان گئے ہیں وہ جوان اٹھیں گے، جو بوڑھے ہیں وہ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو جوان گئے ہیں لیکن محشر کے ہنگام کے وحشت ناک عالم کو دیکھ کر وہ ضعیف ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے، ان کی کمر جھک جائے گی، ان کے چہرے پہ جھریاں آ جائیں گی۔ تو یہ ایج کو اگر محشر کے میدان میں جاننا چاہیں گے تو بڑا سخت ہے، لیکن جنت کے اعتبار سے اگر جاننا چاہیں گے تو وہاں سب کے سب جوان ہوں گے، وہاں کوئی ضعیفی نہیں ہوگی۔ آپا پہلا سوال پھر ہم اپنا اب پلٹنا چاہیں گے اس کی طرف کہ ہم نے پچھلی بار بات کی آراف کے بارے میں، تو کیا یہ صراط اور آراف جو ہے کیا یہ ایک ہی منزلیں ہیں یا یہ دو الگ منزلیں ہیں؟ دیکھیں، اگر قرآن میں دونوں کے لیے الگ الگ آیات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آراف ایک الگ منزل ہے، صراط ایک الگ منزل ہے۔ صراط کو اگر ہم جاننا چاہیں کہ صراط ایک راستے کو کہا جاتا ہے، دین کا بھی ایک نام کیا ہے؟ صراط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے وہ ہمیں ایک راستے پر چلاتا ہے، جو راستہ اللہ کے انعامات کی طرف جاتا ہے، ولایت علی کی طرف جاتا ہے اور علی کے شیعوں کی طرف جاتا ہے، اس لیے اس دین کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صراط کہا جاتا ہے۔ اور صراط ایک ایسا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، ایک پل۔ آپ نے ابھی جب یہ کہا کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھار والا ہوگا، تیز ہوگا، تو اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ اس سے گزرنا اتنا مشکل ہوگا، وگرنہ کوئی پل بال سے زیادہ باریک نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ پل ایسا ہوگا کہ اس پر غیر مومن گناہگار جو لوگ ہوں گے وہ اس کی ہیبت اور وحشت کی وجہ سے اپنے پیر کو رکا ہی نہیں پائیں گے، اور بس اس کی ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ اس صراط پر پیر رکھیں گے اور وہ جہنم میں جو گر جائیں گے، کیونکہ وہ پل جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس سے گزرنا ہے. وہاں سے گزرتے وقت لوگ وہاں سے نیچے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. لہٰذا یہ اعراف کے بعد کی منزل ہوگی جو صراط کی شروع ہوگی. اور صراط کے لیے بڑی خوبصورت ایک بات کہی گئی ہے کہ صراط کے دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور بائیں جانب علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے، اور وہ دونوں بھی جو ہے ان کو دیکھ کر اللہ، قرآن کی ایک آیت ہے باقاعدہ سورہ کاف کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، یعنی ان دونوں سے کہا جائے گا کہ اس صراط سے جو لوگ گزر رہے ہیں غیر مومن کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو گرا دو. جو مومن ہے صراط سے کہا جائے گا، یہ جی پل صراط سے یہ کہا جائے گا، پل صراط سے نہیں، یہ جو دو ہستیاں کھڑی ہیں ان سے کہا جائے گا، امام علی اور رسول اللہ. ہاں ان سے کہا جائے گا کہ ان کو گرا دو. گرا دو کا معنی کہ ان کے لیے آپ شفاعت مت کرو، جی ان کی سفارش مت کرو. جو مومن ہیں ان کی سفارش کریے، ہم ان کو پل صراط سے آسانی سے گزار دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا انٹرو ہے جو صراط کے لیے کہا جاتا ہے کہ صراط ایک راستہ ہے، ایک پل ہے جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس طرح سے اس کا عالم ہوگا. آپا قرآن کس طرح سے اس کی انٹروڈکشن کروا رہا ہے صراط کی، یا اس کے بارے میں کیا وضاحت کر رہا ہے؟ قرآن نے صراط کی بہت ساری باتیں کی ہیں، تقریباً 40 سے زیادہ آیتیں ہیں جو صراط کے لیے آئی ہے. اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر آیات صراط مستقیم کے ساتھ آئی ہے. اور جب بات صراط مستقیم کی آتی ہے تو پھر امیر المومنین کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں انا صراط المستقیم و عربتہ الوثقی علی انفصام الہا، کہ میں صراط مستقیم ہوں، میں وہ رسی ہوں جو اللہ تک تمہیں پہنچانے والی ہے. تو بہرحال قرآن میں صراط سے مراد جو ہے وہ راستہ بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہیں. 40 سے زیادہ آیات موجود ہیں، اور اس سلسلے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ صراط دو طرح کا ہے. ایک صراط دنیا میں ہے، ایک صراط آخرت میں ہے. جو دنیا کا صراط ہے وہ ہم ائمہ ہیں. اگر کسی نے دنیا کے صراط سے متمسک ہو کر ان کے پیچھے چلنا سیکھ لیا تو پھر آخرت کا وہ پل صراط ان کے لیے پار کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس صراط کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا، سورہ مریم آیت نمبر 71 72. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَأَرِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. یعنی تم سب کے سب اپنے پروردگار کے فیصلے کے تحت جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، پھر صاحبان تقوی کو نجات دی جائے گی، اور ظالمین دو زانو ہو کر ذلت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد متقی کو نکالا جائے گا وہاں سے. لیکن جب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آیت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اس سے مراد ہے کہ وہ جہنم کے اوپر کے پل سے ان کو گزارا جائے گا، وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ تو کوئی عجیب سا لگے گا نا کہ سارے مومن ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو ڈالنے کے بعد اس میں سے متقی کو نکالا جائے. نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو جہنم کے پل سے گزارا جائے گا، اور پھر جو متقی پرہیزگار ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ پار ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور جو پار نہیں ہو پائے گا وہ وہاں پر گر جائے گا. اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 23 24 میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ کہتا ہے، بڑی خوبصورت بات کہی اس آیت میں، خدا کہتا ہے من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں روکو تو صحیح، یہاں پر صراط پر ان کو رکاؤ تو صحیح، ان کو یہاں پر رکا کر ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. ان آیات کی تعویل میں یہ بتایا گیا کہ جو صراط کے موقع پر ان کو رکا کر سوال کیا جائے گا، دراصل وہ سوال ولایت سے امیر المومنین کے بارے میں ہوگا کہ صراط پر بھی جو ہمیں پار کروائے گی، جو ایک چیز ہے وہ ولایت ہے. ولایت کا سوال کیا جائے گا. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہمارا صراط کا جو مرحلہ ہے وہ آسان کر دیا جائے. اور اسی طرح سورہ یاسین میں بھی صراط کا تذکرہ ہے. بہت ساری آیات قرآن میں موجود ہے جو صراط پر ہمیں اور آپ کو اویئر رہنے کے لیے کہتی ہے. جی آپا، ایک چیز اور ملتی ہے مرصاد.
تو کیا یہ صراط اور مرصاد جو ہے یہ ایک ہی پل کا نام ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں صراط کی ہی منزل میں مرصاد ہے اچھا. کہ جب ان کو صراط سے گزارا جائے گا تو اسی صراط کی منزل پر ایک کٹھن گزرگاہ آئے گی جس کو مرصاد کہا گیا ہے. اب اس مرصاد کو نبی نے بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے. ایک حدیث کے ذریعے سے ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ فرمایا کہ مرصاد وہ ایک کمین گاہ، ایک جگہ جہاں پہ لوگوں کو پکڑا جائے گا. اگر وہ صراط بھی پار کر کے آئے ہیں تو پھر وہاں پہ ان کو پکڑا جائے گا. اچھا. تو ایک الگ سا مقام ہے مرصاد کا جہاں لوگ پھنس جائیں گے، جہاں پہ اکثر لوگ جو ہے مومن بھی وہاں پہ پھنستے ہوئے نظر آئیں گے. جیسا کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 21-22 میں اللہ کہتا ہے انا جہنما کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم کا وہ آخری ٹھکانہ جہاں سرکش لوگوں کو رکایا جائے گا، یعنی پل صراط کا وہ آخری ٹھکانہ ہوگا جہاں سرکش لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا پار ہونے کے باوجود. یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ کیسے رکایا جائے گا، کیوں رکایا جائے گا؟ تو وہ حدیث کا سہارا لیں گے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن وہ پل جو ہوگا جس پہ سے لوگوں کو گزارا جائے گا، وہ پل ایک نہیں ہوگا، وہ پل 3 پل ہوگا اور 3 پل سے لوگوں کو گزارا جائے گا. اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا جائے گا ان تمام صراط سے، ان پلوں سے تم گزرو، جس میں سے سب سے پہلا پل ہوگا امانت داری کا. اگر امانت داری تم نے دنیا میں کی ہے تو تم اس سے پار ہو جاؤ گے، اور پھر پار ہونے کے بعد اگر وہ پل تم نے کراس کر لیا تو دوسرا پل تمہیں وہ دیا جائے گا نماز کا. پھر نماز کے پل سے تم کو گزارا جائے گا. اگر تمہاری نماز صحیح ہے، قضا نہیں ہے، یا پھر تم نے اس میں کوتاہی نہیں کی تھی، ہلکا نہیں سمجھا تھا نماز کو، تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی گزر جاؤ. اور تیسرا جو پل ہوگا وہی مرصاد کہلاتا ہے. تیسرا پل ہوگا عدالت الہی کا. یعنی اس روایت کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ مرصاد کسے کہتے ہیں. یعنی ساری چیزوں سے انسان گزر کر آخری پل پر کھڑا ہوگا، وہ پل عدالت الہی کا ہوگا. ہم ہر چیز سے بچ سکتے ہیں، عدالت سے بچا جا سکتا ہے. اللہ کی عدالت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں مجھ سے ڈرو. ہاں مطلب ڈرو یعنی کیا؟ سورہ رحمان میں ہے نا کہ سارے لوگ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈر رہے ہوں گے. تو اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ مرصاد کی منزل ہے، یہ خوف کی منزل، یہ عدالت کی منزل ہے کہ جہاں پر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ جب عدالت سے کام لے گا مرصاد کی منزل پر بڑا سخت ہوگا، بڑا سنگین ہوگا وہ مرحلہ. تو اس مرصاد کی منزل کو آپ یہ سمجھیں کہ عدالت الہی کے پل کو مرصاد کہا جائے گا، جہاں پہ ہر ایک کو پکڑا جائے گا کہ حق میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو وہ اپنے فضل و اپنے کرم سے اس کے حق میں کوتاہی جو کی ہے وہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، مگر جب حق الناس کی بات آئے گی تو پھر وہ عدالت سے کام لے گا، وہ رحمت سے کام نہیں لے گا. اور یہی وہ منزل ہوگی جہاں ہم مرصاد کی منزل پر روکے جائیں گے. لیکن جو مومنین ہوں گے ان کو ان پلوں سے جو گزارا جائے گا وہ بڑا لطف اندوز ہے کہ جس طرح سے بیان کیا گیا کہ فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو پل سے گزرے گا وہ اللہ کے نور کے سائے میں نبی کا نور ہوگا، اور دوسرا ان کے پیچھے پیچھے جو نور جائے گا وہ علی کا نور ہوگا، اور تیسرا علی کے پیچھے پیچھے ان کی اولاد کا نور ہوگا، اور پھر اس طرح سے علی کا عشق رکھنے والے ان کی اولاد کے نور کے پیچھے 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 چلے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی کتنا سن کر بھی کتنی تسلی لگتی کہ نہیں کچھ ہو، محبت تو ہے. خیر بہرحال تو شاید محبت میں اگر کھرے اتر جائیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم چلے جائیں گے. دوسری روایت نبی کریم سے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ پل صراط جب بنا دیا جائے گا اور گزرنے کے لیے کہا جائے گا، اور جب اس پہ سے مومن گزر رہا ہوگا تو یہ جہنم کہے گی مومن سے جلدی گزر جاؤ، تمہاری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی مومن کے قدم سے پل صراط پر گزرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. اگر مومن کا یہ عالم ہے، امیر المومن کا کیا عالم ہوگا؟ ہاں کہ یہ جہنم کہے گی کہ آپ جلدی گزر جائیے یہاں سے، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. ان کو اتنی آسانی سے وہاں سے گزار دیا جائے گا. لیکن جب غیر مومن وہاں سے گزرے گا تو وہ آگ اور دہکے گی
اور پھر یہ اس پل پر کھڑے ہو کر پکاریں گے اپنے دور کے نبی کو اور پکار کر کہیں گے کیا ہم نے آپ کے دور میں زندگی نہیں گزاری کہ آپ ہمیں نہیں بچائیں گے؟ تو وہ ان کے دور کے انبیاء ان کو جواب دیں گے کہ ہاں تم نے ہمارے دور میں زندگی گزاری ہے لیکن ہماری موت کا انتظار کرتے تھے، ہم کو جھٹلاتے تھے، اور جب تم متکبر ہو گئے تو متکبر ہو کر تم نے ہمارے قتل کی پلاننگ بھی کی تھی، اور آج اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، اور پھر وہ وہیں پر گرا دیے جائیں گے، یعنی وہ گر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت ہے جس میں ابن مسعود نے نقل کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسا آپ نے بھی کہا کہ بجلی کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی طرح، یعنی جیسی بجلی کی رفتار ہے کچھ اتنی تیزی سے گزریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے پر سوار ہوں گے اور گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے۔ امام صادق نے تھوڑا سا اضافہ کیا اور مولا فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے دو زانو ہو کے جا رہے ہوں گے، دو زانو یعنی گھٹنیوں کے بل آپ سمجھ لیں، اس طرح جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو پل صراط سے گزار رہے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو کھڑے ہو جائیں گے ان کو آگے بڑھنے کی راہ نہیں ہوگی، قدم ہی نہیں بڑھے گا، ان کو وہیں پہ کھڑا رکھا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جب پل پر سے وہ گزر رہے ہوں گے تو بس وہیں سے وہ نیچے گر جائیں گے جہنم سے، اور جو گر گیا پھر اس سے باہر نکلنا بڑا دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ بھلے ہی تو ہم کو پیدل چل کے جانے والوں میں رکھے لیکن کم سے کم پل صراط سے گزر جانے والا بنا دینا، اس پہ رکنے والا یا وہاں سے گر جانے والا نہ بنانا۔ ہمیں اس بات کا اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے یقین ہے کہ ہم بجلی کی رفتار سے تو نہیں جا سکیں گے، ہاں ہم ہوا کے دوش پر تو نہیں جا سکیں گے، لیکن کم سے کم بھاگ کر جانے والے، پیدل چل کے جانے والوں میں سے اللہ ہمیں شمار کرے، اس لیے کہ یہ بڑی سخت منزل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو پل صراط پار کر گیا، جو وہاں پہ کامیاب ہو گیا، بس وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ جو پل صراط پر ناکام ہو گیا اس کی شفاعت بھی نہیں ہے نا، اس کی اہل بیت بھی اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیں گے، اور جو محشر کے میدان میں اگر اہل بیت نے رخ موڑ لیا تو پھر ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر روایات کو دیکھیں تو بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں، اور وقت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں صرف 3 اعمال کا ذکر کروں گی۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اگلے ایپیسوڈ میں بقیہ اعمال بیان کیے جائیں، لیکن آج کے لیے صرف 3 اعمال، جس میں سے سب سے پہلا جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ اہل بیت کی مودت۔ یہ ایک عمل اگر ہم نے کیا، محبت حقیقی اگر ہم نے کی ہے، تو فرمایا گیا حدیث کے جملے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ حدیث اور میں نے اپنے سینے پہ تحریر کی ہے، اسے مرتے دم تک اسے یاد رکھوں گی، کہ ہر ایک جگہ جانے کے لیے ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، اور پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ علی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ ہے عشق امیر المؤمنین، ولایت سے اہل بیت، تو یہ ایک طرح کا اجازت نامہ ہوگا کہ آپ یہاں سے گزر جائیے، وہ بجلی کی رفتار سے گزر جائیے۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ولایت ہے، اور اگر ولایت ہے تو دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ بجلی کے جھٹکے کی طرح آپ پل صراط سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے حدیث ہے کہ آپ کے دل میں الحمدللہ ہم سب کے دل میں اہل بیت کی ولا ہے، اللہ اسے باقی رکھے قبر کی منزل تک، تو ہم بجلی کے جھٹکے کی رفتار سے انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ نماز، نماز اور نماز۔ اے کاش ہم اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب کربلا کے عزادار بھی نماز کو نہیں سمجھ پاتے، بہت درد کی بات ہے، بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو صراط سے گزرنے کے لیے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ کام آئے گی وہ تمہاری نماز ہے، اس لیے کہ نماز بہشت کی چابی ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے ایک آسان سا عمل بھی بتایا ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے اور اس کی فضیلت بھی بڑی پیاری سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہر شب جمعہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، تو فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ پل صراط میں میں اس سے مصافحہ کروں گا، اس انسان سے جو یہ عمل کرے گا دنیا میں، اور اگر میں نے کسی سے مصافحہ کر لیا تو پھر پل صراط اس کے لیے بجلی کی طرح آسان ہو جائے گا کہ وہ گزر جائے۔ اور اس کے بعد کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ نماز تمہیں پل صراط کو پار کروا دے گی، بلکہ پھر میں تمہارے ساتھ آؤں گا، تمہارے حساب کو بھی آسان کر دوں گا۔
تیسری چیز نبی فرماتے ہیں کہ اپنی عادت ڈالو نماز جماعت کی، کہ جو لوگ نماز جماعت کے عادی ہیں ان کو پل صراط پہ گزرنا بڑا آسان ہوگا، اور ان کا چہرہ پل صراط سے جب وہ گزر رہے ہوں گے تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے نا بشارت ہے باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا عمل روزے کے لیے کہا گیا، کہا کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے پورے روزے کر لیتا ہے اور پورے روزے وہ رکھ لیتا ہے تو آخری دن اللہ اس کے لیے نجات اور پورے پل صراط سے پار ہونا لکھ دیتا ہے ماہ رمضان جبکہ واجب ہے، واجب عمل پر بھی اجر دیکھیں خدا کا کتنا عظیم ہے کہ اگر اس نے رکھ لیا۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر کوئی ماہ رجب میں 6 روزے رکھتا ہے اس کو بھی صراط سے آسانی سے گزار دیا جائے گا، اور اگر ماہ رجب میں وہ 6 روزے نہ رکھ سکا تو ماہ رجب کے آخر میں فقط 2 روزے رکھے تب بھی اس کے لیے صراط کی منزل سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس کو انجام دے کر ہم صراط کی منزل آسان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت خوب، جزاک اللہ آپا کہ آپ نے اتنی مشکل منزل کے لیے بہت ہی آسان عمل ہم لوگوں کو بتائے۔ ناظرین، آپ نماز کی رکعت پہ نہ جائیں کہ 12 رکعت، 2 رکعت ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس دن جب یہ کام آئے گی تو ہمیں یہ دنیا کی تھوڑی سی جو ہمیں 12-15 منٹ لگیں گے پڑھنے، اس دن ہمیں لگے گا کہ اچھا ہوا ہم نے یہ کر لیا، کیونکہ آج کم سے کم ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو اس شو کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ کون سا وہ دین ہے جو آپ کو ایک ایک چیک پوسٹ بتا رہا ہے، یہاں یہ ہوگا، یہاں اس چیز کا سوال ہوگا، یہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں کی یہ تیاری ہونی چاہیے۔ دین اسلام ہے کہ آپ کو نام کے ساتھ، آپ کو اس جگہ کی پہچان کے ساتھ بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اگر ہمیں کہیں فارن کنٹری جانا ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں جو وہاں رہ چکا ہو، جو وہاں جا چکا ہو، جو ایک ایک چیز سے بتائے، یہاں سے امیگریشن ہوگا، یہاں سے آپ کا کلیئرنس ہوگا، پھر آپ کو یہ لینا ہے۔ ہم ان کی کتنی مانتے ہیں؟ تو جب ہم کو کوئی بتا رہا ہے دنیا میں کہ آپ کو وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر کیوں ہم کوتاہی کریں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں ان چیزوں پر عمل کر سکوں، اور ہم سب ان چیزوں پر عمل کریں کہ ہماری وہ جو سب سے مشکل منزلیں ہیں اسے ہم اپنے لیے آسان بنا سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔